وائرز کے ذریعے الیکٹرک سگنلز کی منتقلی، ٹرانسمیشن آف الیکٹریکل سگنلز تھرو وائرز۔ الیگزینڈر گراہم بیل نے 1876 یعنی 1876 میں ایک سادہ ٹیلی فون کا ماڈل بنا کر ساؤنڈ کو الیکٹرک سگنلز کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا۔ یہ ماڈل ٹیلی فون میٹل کی ایک ریڈ، ایک الیکٹرک کوائل اور ایک وائبریٹنگ ڈایافرام پر مشتمل ہے۔ اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جدید فون میں بھی ڈایافرام کے استعمال سے فون لائن پر بھیجے جانے والی ساؤنڈز کو الیکٹریکل سگنل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ ٹیلی فون سسٹمز دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ماؤتھ پیس اور ایئر پیس، آنکھ یعنی کہ کانوں والا آلہ، اور ماؤتھ منہ کے آگے، یہ آپ نے دیکھا بھی ہے روزمرہ زندگی میں، اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے۔ ماؤتھ پیس اور ریسیور کاربن جو گینز اور ایک باریک میٹل ڈایافرام پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب ہم ماؤتھ پیس میں بولتے ہیں تو ساؤنڈ کی وائبریشن ڈایافرام کو وائبریٹ کرتی ہے۔ ڈایافرام کی معمولی سی وائبریشن کاربن گرینز کو کمپریس کرتی ہے اور اس طرح وائر میں الیکٹرک کرنٹ بہنے لگتا ہے، جبکہ لائن کے دوسری طرف موجود ریسیور میں یہ عمل اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ریسیور میں الیکٹرک کرنٹ ایک الیکٹرو میگنیٹ سے گزرتا ہے جس سے تبدیل ہوتا ہوا میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے۔ یہ میگنیٹک فیلڈ ریسیور کی باریک میٹل ڈایافرام کو کشش کر کے اس میں وائبریشن پیدا کرتا ہے۔ ڈایافرام کی یہ وائبریشن ساؤنڈ ویوز پیدا کرتی ہیں۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے ہوا میں ساؤنڈ کی جو سپیڈ ہے وہ 1246 کلومیٹر پر آر ہے، یعنی 1246 کلومیٹر پر آر ہے۔ ساؤنڈ اپنے سورس سے زیادہ دور تک نہیں جا سکتی، لہٰذا اس کو الیکٹرو میگنیٹک ویو میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تاکہ اسے دور دراز علاقوں تک روشنی کی سپیڈ کے ساتھ بھیجا جائے۔ یہ عام ترین بات ہے، یہ پیپر میں آپ سے پوچھ سکتی ہے عزیز طلباء، تو آپ اس کو سمجھیں کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز میں ساؤنڈ ویو کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے ریڈیو کے اندر بھی دیکھا، ریڈیو ویوز الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں جو روشنی کی سپیڈ کے ساتھ سفر کرتی ہیں۔ مارکونی کو یہ اجازت ہے، اس نے ہوا میں سے پہلا ریڈیو سگنل منتقل کیا تھا اور مارکونی ہی نے پہلا ریڈیو ایجاد کیا۔ اسی طرح ریڈیو جو ٹیوننگ سرکٹ ایک ریڈار کے اوپر لپیٹی ہوئی عمدہ وائر کی کوائل پر مشتمل ہوتا ہے جسے انٹینے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ ان کوائلز کو ویریبل کیپیسٹرز کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ٹیوننگ سرکٹ صرف خاص فریکوینسی، یعنی کہ فریکوینسی کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ فریکوینسی جو ہے کرسٹ اینڈ ٹرفٹ پر سیکنڈ ہرٹز اس کا وہ ہے، تو فریکوینسی کے سگنل کو ہی منتخب کرتا ہے۔ یہی وجہ کہ آپ اگر ایف او جو ہے 101 سننا چاہ رہے ہیں تو اس کی فریکوینسی ڈیفرنٹ ہے، اگر آپ ایف ایم 92 سننا چاہ رہے ہیں تو اس کی فریکوینسی ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ ٹرانسمیٹر سے آنے والی تھوڑی سی زیادہ یا کم فریکوینسی کے سگنل کو ایمپلیفائی نہیں کرتا۔ اس طرح اوسیلیٹر کی جو کنیکٹنگ کانسٹنٹ فریکوینسی کے لحاظ سے حاصل ہونے والے سگنلز کی فریکوینسی جیسے ہی بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے تو وولٹیج میں زیادتی یا کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ہم ریڈیو کے مختلف چینل سنتے ہیں۔ تو ریڈیو ویوز کی ہلا کے ذریعے سے ٹرانسمیشن آف ریڈیو ویوز تھرو اسپیس، اس کو سمجھتے ہیں۔ تو مائکرو فون، ٹی وی، کیمرہ یا کمپیوٹر سے انفارمیشن کے الیکٹریکل سگنلز کو ایک کیبل یا ریڈیو ویوز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ کیبل کے ذریعے انفارمیشن آڈیو فریکوینسی اے ایف کے سگنلز کی شکل میں بھیجی جاتی ہے، تاہم دور دراز کے علاقوں تک انفارمیشن بھیجنے کے لیے ان سگنلز کو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ساتھ مربوط کر دیا جاتا ہے، جوڑ دیا جاتا ہے۔ ریڈیو اسٹیشن پر پیدا ہونے والی ساؤنڈ ویوز کو مائکرو فون کے ذریعے الیکٹریکل سگنلز میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ان الیکٹریکل سگنلز کو ٹرانسمیشن انٹینا کی طرف بھیجا جاتا ہے جو دو میٹل راڈز پر مشتمل ہوتا ہے۔ ٹرانسمیشن انٹینے پر موجود سگنلز چارجز کو اوسیلیٹ کرتے ہیں اور انٹینا ان الیکٹریکل سگنلز کو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیو ویوز کی صورت میں خارج کرتا ہے۔ دوسری طرف ریسیور منتخب شدہ جو ہے مولڈڈ سگنلز کو ایمپلیفائی کرتا ہے، جبکہ
جو ڈی ماڈیولیٹر جو ہے، ڈی ماڈیولیٹر جو انفارمیشن سگنلز کو اکٹھا کر کے ریسیپٹر کی طرف بھیج دیتا ہے. ریڈیو ٹرانسمیشن اور ریسیونگ سسٹم آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. اس میں آپ کو ایک انٹینا نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ ایمپلیفائر نظر آ رہا ہے، ٹرانسمیٹر نظر آ رہا ہے، جو آر ایف ہے، پھر اے ہے، مائکرو فون ہے. اسی طرح انٹینا ہے، ایمپلیفائر ہے، ڈی ماڈیولیٹر ہے، ریسیور ہے، آڈیو ایمپلیفائر ہے. یہ آپ کو پورا ریڈیو جو ٹرانسمیشن اور ریسیونگ سسٹم نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو جو ہے اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے. تو نئے ٹاپک پہ بات کریں گے، فیکس مشین.